الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میں درد غم کا قصہ پورا نہ کہہ سکوں گا، میں درد غم کا قصہ پورا نہ کہہ سکوں گا، اندازہ آپ کر لیں سن کر کہیں کہیں سے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے: فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میرے راہ میں، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید کیے گئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور مٹا دیں گے ان کے گناہوں کو. ولأدخلنہم جنات، اور انہیں داخل کریں گے جنت میں. سامعین محترم، یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم رکھا، اور مسلمانوں نے ہندوستان میں تقریباً 800 سال تک حکومت کی، اور جس کا اختتام مغلیہ سلطنت کے زوال اور انگریزوں کے قبضے کی صورت میں ہوا. حدیث شریف میں کیونکہ فتح ہند کا ذکر ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی غزوہ ہند کی کوشش کی جاتی رہی ہے. سامعین محترم، ہمارے پیارے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بشارت عطا فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، اور اگر میں نے اس غزوے کو پایا تو میں اس میں شرکت کروں گا، اور اس میں اپنا مال اور اپنی جان خرچ کر دوں گا، اور اگر میں شہید کر دیا گیا تو سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء میں ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا. اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ رکھا ہے. پہلا گروہ وہ گروہ ہے جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر الہند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے کہا: لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تم میں سے ایک لشکر ضرور ہند پر حملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا. حَتَّى يَأْتُوا بِمَلُوكِهِمْ مُغَلِّلِينَ بِالسَّلَاسِلِ، یہاں تک کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے. یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فینصرفون، پھر وہ لوٹیں گے. حین ینصرفون، جب وہ لوٹیں گے. فیجدون ابن مریم بالشام، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے. ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہندوستان ضرور فتح ہوگا. ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَخَرَابُ السِّنْدِ مِنَ الْهِنْدِ وَخَرَابُ الْهِنْدِ مِنَ الصِّينِ، یعنی سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے. گویا کہ اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی پر بھی غور کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سندھ کی خرابی کا سبب ہند ہے، اور حالات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ چین کی دوستی ہندوستان کی خرابی کا سبب رہی ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام اسی شعر سے کرنا چاہتا ہوں: زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، ابھی تو غزوہ ہند کا امتحان باقی ہے. ناپی ہے ابھی ہم نے مٹھی بھر زمین، ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے. وما توفیق الا